خوشبو رمضان خوشبو رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیزہ ذوالفقار۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ماہ رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو جو قرآن پاک کو پڑھنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، وہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ اشعار پیش کروں گی۔ سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا میں بہاروں میں، سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا میں بہاروں میں، حسین وادیوں میں، سرمئی نظاروں میں، میں اس تلاش میں جا پہنچا چاند تاروں میں، مگر یہ مجھے ملا قرآن کے 30 سپاروں میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شیخ شاہد جاوید صاحب، چیئرمین واسا سر، چونکہ آپ لیڈر بھی ہیں اور ساتھ آپ چیئرمین بھی ہیں، دونوں ٹاپکس کو میں ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ سسٹم، نظام، سپوز اگر کوئی ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اس کے پیچھے اس کی بڑی ورکنگ ہے، 40 کروڑ 30 کروڑ 25 کروڑ 20 کروڑ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز 2 کروڑ وہ پارٹی کو دیتا ہے، اس کے بعد وہ 20 25 30 کروڑ روپیہ انویسٹ کرتا ہے خود پر، اس کے بعد وہ الیکشن ون کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا اپنی پیمنٹ نہیں وہ ودرا کروائے گا؟ وہ کیسے خود کو مینٹین کرتا ہے؟ اس کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے آپ؟ یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے کہ جی اس میں واقعی ایک عام آدمی کے تو پہنچ سے ہی دور ہو چکا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ یہاں ہماری ٹوٹل ہمارا نظام دھرم برم ہوا پڑا ہے کہ میں کہتا ہوں ایک کروڑ پتی آدمی ہے، وہ مر جائے تو اس کے لائنیں لگی ہوتی ہے اس کے جنازے کے پیچھے، نیک آدمی کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہاں اسی طرح ہم عزت بھی پیسے والے کی کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ کتنا اللہ کے قریب ہے، کیا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی ہے، یہ نظام اصل بس بات تو پھر گھوم پھر کے وہیں چلی جاتی ہے کہ پہلے ہی ہم نے یہ دو دنیا میں دو ایسے ملک ہیں جو مدینہ کے بعد پاکستان دین اسلام کے نام پہ حاضر کیا، مطلب بنیاد اس کی رکھی گئی۔ اسی طرح جب پاکستان کی بنیاد رکھی انہی دنوں انہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی یہودیوں نے۔ دیکھیں وہ آج کہاں چلے گئے، انہوں نے اپنا نظام بنایا، اس پہ عمل پیرا ہوئے، اور آج پوری دنیا میں وہ مٹھی بھر یہودی قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پہ ہم نے یہ اپنا ملک کی بنیاد رکھی، اور آج ہم کہاں ہیں۔ مجھے ایک چھوٹے سا ایک لطیفہ سا یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ رمضان میں کچھ جیپنیز پاکستان میں آئے، جیپنیز لڑکی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ لوگ مطلب کیا کر رہے ہیں، اسپیشل باتیں ہو رہی ہیں، چہل پہل ہے، اور وہ تو پاکستانی ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ جی رمضان میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، جو رمضان کی فیوز و برکات تھیں وہ بتائیں۔ تو کہتی ہے آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 ماہ ہی دیا ہے، باقی 11 ماہ آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ ہم تو 12 ماہ ہی ایسے ہیں، جیپنیز 12 ماہ ہی سچے ہیں، اور وہ کہاں ہیں۔ ہمیں وہی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کو جب بھی تبدیلی آتی ہے نا، تبدیلی 2 طرح سے آتی ہے، ایک ہوتا ہے ریولوشن، ایک ایوولوشن، ایک انقلاب، ایک تبدیلی۔ انقلاب نیچے سے اٹھتا ہے، ہم 5 بندے بیٹھے ہیں، ہم پانچوں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں، اور جب متفق نہیں ہے تو لازمی بات ہے ہم صبر والے ہوں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، بحث ہوگی، نہیں صبر ہوگا تو لڑائی ہوگی۔ اگر ہم انقلاب چاہتے ہیں تو پھر قتل و غارت ہوگی، کوئی بھی معاشرہ انقلاب نہیں چاہتا۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت قومی لیڈر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تبدیلی تو آ نہیں رہی اب تک، انقلاب آنے کے چانس ہیں؟ نہیں، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے ہے، لیکن میری ملاقات ایک محفل میں ایک عمران خان صاحب سے ہوئی۔ جب میں نے ان کی باتیں سنی اور جب میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس کو یورپ کے معاشرے نے قبول کیا اور ایلیٹ کلاس میں جہاں ہمارے لوگ آج خواب سمجھتے ہیں جانا، اس معاشرے نے اس کو قبول کیا، رسپیکٹ دی، لیکن جب اللہ نے انہیں ہدایت دی وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں قوم کے لیے آئے، کیونکہ ہمارا دین بھی میں کہتا ہوں 99% حقوق الباد پہ ہے۔ حقوق اللہ تو 2 نفل پڑھو اللہ راضی، آپ اللہ کو منانا چاہیں، رو کے 2 آنسو بہا دیں، اللہ راضی، لیکن ہمارے دین میں سب کچھ تو دوسروں کے لیے ہے۔ جانور بھی اپنے بچے کے لیے کرتی ہے، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے کریں۔ تو ہم جب میں نے یہ دیکھا عمران خان صاحب کو کہ ان کی سوچ کیا ہے، میں ان کے پیچھے چل پڑا، لبیک کہہ دیا اور سیاست میں آ گئے۔ میں جب الیکشن سے پہلے میں نے 2013 میں کانٹیسٹ کیا تو
3 بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو مل جائے نا تو وہ معاشرہ ترقی پہ چلا جاتا ہے. باقی امیری غریبی یہ اللہ کے اختیار میں جب سے دنیا بنی ہے. ایک تو ہے جی صحت کی سہولت. صحیح. وہ غریب ہو امیر ہو ہر بندے کے پاس اپرچونٹی ہونی چاہیے اسے ایک طرح کی صحت ملے. اس پہ پی ٹی آئی نے آج عمل کر کے دکھا دیا. صحت کارڈ دے دیے جو کہ کے پی کے میں پورے ہو گئے ہیں اور 2021 میں پنجاب میں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو مل جائیں گے. اس میں ایک خاندان ایک کارڈ کے اوپر 7,20,000 روپے کا مفت علاج کروا سکے گا کسی بھی ہاسپٹل سے. دیکھیں نا اگر امیر بندہ پیسے دے کے علاج کرواتا ہے جب غریب بھی اتنے ہی پیسے دے گا اس کو وہی سہولتیں ملیں گی. پہلا یہ وعدہ پورا کیا. دوسرا وعدہ تھا کہ تعلیم. بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پر 4 نصاب ہیں. بالکل ایسے پیسے والے پاورفل لوگ آکسفورڈ پڑھ رہے ہیں, وہ بیکن ہاؤس ہے, روٹس ہیں, دوسرے کئی اسکول ہیں. جو ہمارے پیسہ نہیں افورڈ نہیں کر پاتے وہ پڑھتے ہیں اسکولوں میں. ٹاٹ والے وہی جو الف املی تے بے بلی یہی جو چلتا رہا ہے ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں. 50 سال پرانا نصاب ہے. مدرسوں میں دینی نصاب ہے اور مدرسوں میں وہ فقہ بندی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے جس نے ایک نصاب کر دیا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس پہ ورکنگ تقریباً ہو چکی ہوئی ہے. جو آپ کو آکسفورڈ میں ملے گی تعلیم جو آپ کو بیکن میں ملے گی وہی مدرسے میں ملے گی وہی ٹاٹ. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا. پیسے والا وہ اے سی والے اسکول میں پڑھا لے اپنے بچوں کو, غریب کا بچہ ٹاٹ پہ پڑھے لیکن نصاب ایک ہو. ان میں وہ کمپلیکس نہ ہو کہ یار مجھے انگلش نہیں بولنی آتی یا مجھے نہیں پتہ. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تیسرا رہ گیا انصاف جو سب سے بنیادی ہے. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر انصاف ایک طرح کا ہو گیا ہر بندے کو ایک جیسا انصاف ملنا شروع ہو گیا تو اس معاشرے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے ابھی بہت زیادہ ہرڈل میرا شیخ صاحب ابھی جو کویسچن ہے اس پہ سوالیہ نشان ابھی باقی ہے. جاگیردارانہ نظام, وڈیروں کا نظام, برادریوں والا سسٹم, چودھری ازم, ٹھیک ہے, وہ ڈانگ ڈپے والا وہ جو ہے ہمارا ایک بدقسمتی کنسیپٹ بن چکا ہے وہ سیاسی نظام. اور اپنا جس بندے نے 25-30 کروڑ انویسٹمنٹ کی ہے کیا وہ جس طرح بھی ممکن ہوگا کرپشن کر کے وہ اپنی پیمنٹ ودرا نہیں کروائے گا یا بعد میں اس نے پھر بھی الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے, جب دوبارہ الیکشن لڑے گا نیکسٹ 3-4-5 سال بعد پھر وہ 25 کروڑ نہیں لگائے گا. مہنگائی کا ایک زور ہوا پھر وہ 50 کروڑ لگائے گا تو وہ سارا اپنا کیسے مینیج کرے گا؟ یہی تو میں بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا یہ نظام, اس نظام کی بینٹ تو ہمارے قائد جناب قائد محمد علی جناب ہی چڑھ گئے. میں سمجھتا ہوں ان کو قتل کیا گیا. وہ اپنی موت نہیں ان کی, ان کو جیسے ان کی ایمبولنس میں پٹرول ختم ہو گیا اور ایک نرس اور ایک وارڈ بوائے ان کے ساتھ, یہ جاگیردارانہ نظام نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے اور وہی نظام آگے چل رہا ہے. دیکھیں اگر ایک بندہ 20 کروڑ لگا کے الیکشن جیت کے آتا ہے, جب وہ کرپشن کرے گا اور آپ کا قانون بولے گا, آپ کا نظام عدل بولے گا, وہ پکڑا جائے گا تو نیکسٹ ٹائم وہ کرپشن نہیں کرے گا. اگلی دفعہ وہ کہے گا میں 20 کروڑ نہیں لگاؤں گا. ٹائم لگے گا. صرف ایک ہی چیز ہے انصاف. اور پھر خود بخود میں 10 کروڑ میں کیوں لگاؤں بھائی 10 کروڑ جب میں آگے کما ہی نہیں سکتا. میں کہوں گا بھائی میں نہیں. پھر وہ لوگ اصل جو سوشل ورکر وہ آگے آئیں گے. بہت شکریہ شیخ شاہد صاحب. حق کو حق کہہ رہے تھے, سچ کو سچ کہہ رہے تھے اور بالکل جو سسٹم ہے اس کو غلط کہہ رہے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سر موجود ہیں محمد افضل چشتی صاحب, بہت پیارا پڑھا آپ نے پہلے, امید کریں گے اب بھی ہمیں بہت خوبصورت کلام پیش کریں. جی بسم اللہ. کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا. واہ 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 واہ. کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا. کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا. سب کچھ کما لیا. جب سے
حضور آپ نے اپنا بنا لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا۔ شیر سماعت کیجئے گا کہ نظر کرم ہے آپ کی، رحمت کمال ہے، نظر کرم ہے آپ کی، نظر کرم ہے آپ کی، رحمت کمال ہے، مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا، سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، فیض کمال، جیتے رہیے۔ فیض کمال آپ کے فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا، یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا، مرتا نہیں ہے میں کبھی آقا کا وہ غلام، مرتا نہیں ہے میں کبھی آقا کا وہ غلام، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، مقطع سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میری ضیا کو روشنی تب سے ملی ضیا، میری ضیا کو روشنی، واہ 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 واہ، میری ضیا کو روشنی
کب سے ملی ضیا جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا جیتے رہیے جیتے رہیے، بچتے رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ ہائے 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 کیا خوبصورت کلام محمد رفیق ضیاء صاحب، نعت گو شاعر، عظیم نعت گو شاعر، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام یہ پیش کر رہے تھے محمد افضل چشتی صاحب۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے مہمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں، شیخ شاہد جاوید صاحب چیئرمین واسا سر، اور ہمارے پی ٹی آئی کے عظیم رہنما سر، بار دیگر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور معروف ثنا خوان مصطفیٰ محمد افضل چشتی صاحب، آپ کا شکریہ، زبیر بھائی اگین تھینکس، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس قادری کموکا اور سٹی نیوز کی پوری ٹیم کو ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ خوشبو